الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے تمام عالم کا، جو پروردگار ہے، پالنہار ہے کل کائنات کا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے تمام جہانوں کا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہادی انس و جاں، آفتاب ہیرا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، سرور مرسلاں، قائد الانبیاء، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، حسنین کریمین کے نانا جان جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بابا جان، شفیع امم، غمخوار امت، رحمت للعالمین، راحت انس و جاں، وارث کون و مکان، وارث کون و مکان، حامی بے کساں، حامی بے کساں، حامی بے کساں، شافی مجرماں، پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر، آپ کے جان نثار صحابہ کرام پر، لاکھوں کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے افعال میں، اور کسی بھی حوالے سے نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ پوری کائنات کو عطا فرمانے والا وہی ہے، ازل سے اور ابد تک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہی سجدے کے لائق ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، انہی کی خاطر کائنات کو مارز وجود میں لایا گیا، اور وہی ہیں جو محسن مخلوقات ہیں، وہی ہیں جو حبیب کائنات ہیں، وہی ہیں جو محبوب کائنات ہیں، وہی ہیں جو سید الکونین ہیں، اور ان کی شان وراء الورا ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ آج کا جو روحانی درس ہے، ہم اپنے محبین مخلصین کے لیے، حاضرین مجلس کے لیے، سامعین ذی وقار کے لیے، حاضرین گرامی قدر کے لیے، آج اتنا عظیم الشان ٹاپک ہے۔ آج کے اس درس کو جس نے سن لیا اور اس پر عمل کیا، خالی سن لینا نہیں، اس پر عمل کرنا اور قائم رہنا، اور اس چیز میں تسلسل رکھنا،
یہ بہت بڑی بات ہے، کرامت بہت بڑی بات ہے، لیکن میرے مرشد مبارک آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی سرکار ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے تھے الاستقامت فوق الکرامت، اور ساتھ آپ فرماتے تھے یہ قول ہے ہمارے بزرگوں کا، حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا کہ استقامت کرامت سے بڑا درجہ رکھتی ہے، تو ہر کام کے اندر استقامت ہو، تسلسل ہو، یہ نہیں ابھی سنا ابھی کیا پھر چھوڑ دیا، بلکہ اس کو ریگولر رکھا جائے، کنٹینیو رکھا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نیک عمل وہ ہے جس میں تسلسل رکھا جائے، جو ریگولر طور پہ کیا جائے، باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دن آپ نماز نفل پڑھ کے جناب 100,000 نفل پڑھ ڈالے اور دوسرے دن آپ فرض بھی نہ پڑھیں، واجب بھی نہ پڑھیں، سنتیں بھی نہ پڑھیں، تو اس چیز کا فائدہ نہیں۔ تو آپ تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ہمیں سنتے ہیں اور اعمال کو آپ کرتے ہیں، جو اعمال آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو۔ اللہ نے وہ بیماری ہی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ بھیجا ہو، وہ مسئلہ ہی نہیں جس کا حل اللہ نے نہ پیدا کیا۔ بس آپ اللہ رسول کی طرف رجوع کریں، رجوع اللہ کریں، متوجہ ہو جائیں اور چھوڑ دیں ان نام نہاد لوگوں کو جو اللہ کے کلام سے دور کریں، اللہ کے قرآن سے دور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دور کریں، بزرگان دین کے اقوال سے دور کریں آپ کو، اور ان کے بتائے ہوئے اعمال حسنہ سے آپ کو دور کریں، اللہ والوں کی محبت سے دور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی محبت سے دور کریں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت سے دور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے دور کریں، اللہ کے ذکر سے دور کریں، ایسے لوگوں سے پیچھے رہیں جو ابہام پیدا کریں، وہم پیدا کریں، وسوسے پیدا کریں، ان سے ہٹ جائیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ آپ کے دل میں یہ بات اٹل ہو اور نقش ہو، پکی ہو کہ میرا رب جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اور جس لمحے، جس آن چاہتا ہے، جس گھڑی چاہتا ہے، جس ساعت میں چاہتا ہے، جس پل میں چاہتا ہے، وہ پروردگار عالم، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، وہ رب تعالی اپنے بندوں کی مدد فرمانے پر قادر ہے۔ وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ بھئی کوئی سورت کوثر پڑے گا تو میں اس کا کام نہیں کروں گا کیونکہ سورت کوثر قرآن سے ہٹ کے ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ اخلاص ہے، عظیم الشان سورت ہے، نام دیکھیں کیسا، سورہ اخلاص۔ یہ مخلص لوگوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی دولت کا بحر بے قرار ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع نہیں، پوری سورہ مبارکہ، سورہ توبہ کی آخری آیات سمیت، سورہ حشر کی آخری آیات سمیت، سورہ یاسین مبارکہ کی آخری آیات سمیت، سورۃ المومنون کی آخری آیات سمیت
ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اس پر خوب بات کی. فرمایا زیراں زبراں شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں عامہ لوکاں خبر نہیں کائی خاصا رمضان. تو آج کا جو خاص الخاص عمل جو ہے یہ 2023 کا آخری شاہکار پیش کر رہا ہوں. آخری تحفہ 2023 ختم ہونے کو ہے اور آج 27 دسمبر ہے. آپ اس کو 28 تاریخ کو کر لیں، 29 کو کر لیں، 30 کو کر لیں، 3 دنوں میں اس کو کر لیں. دولت کا دریا ہے، دولت کا دریا ہے. 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی؟ نہیں تھوڑی. 14 نسلیں؟ نہیں. 20 نسلیں؟ نہیں بالکل نہیں. 21 نسلوں کو بھی میرا رب بٹھا کر کھلائے. اللہ سبحانہ و تعالی 21 نسلوں کو بٹھا کر رزق کھلائے گا. کیسے لوگ ہیں عظیم جو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی اولادیں آج اگرچہ عمل میں کمزور ہیں لیکن نعمتوں میں کوئی ان کا ثانی نہیں، برکتوں میں کوئی ان کا ثانی نہیں. دیکھنے والے دیکھ کے کئی جلتے ہیں، سڑتے ہیں، کڑتے ہیں. او بھائی یہ رب سچے کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم تنہائی میں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذکر فرمائے گا آپ کے گمان سے بھی افضل. تم لوگوں میں بیٹھ کے کرو گے، اللہ فرشتوں میں تمہارا ذکر فرمائے گا. خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، لوگوں میں بیٹھ کے کرو، اونچی آواز سے کرو، خاموشی سے کرو. جس انداز سے تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے رب تعالیٰ اسی انداز سے آگے بڑھ کر، یعنی تم 1 قدم آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قدم آگے اس کی رحمتیں تمہیں آ کے ڈھانپ لیتی. تو ان کی اولادوں پر بھی کرم ہو جاتا ہے، ان کی نسلوں پر بھی کرم ہو جاتا ہے، ان کی نسلوں پر بھی. آپ کی گورنمنٹ ایسے کرتی ہے نا، کوئی سرکاری بندہ جاب کرتا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے یا کسی طرح سے وہ وفات پا جاتا ہے تو حکومت نے ایسے پیکج دیے ہوئے ہیں کہ اس کی اولاد کے لیے بھی اس کی پینشن کا سسٹم چلتا رہتا ہے، اس کی بیوی کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اور اس کی سیٹ پر، اس کی نشست پر، اس کے عہدے پر اس کے بیٹے کو لگا دیا جاتا ہے. مختلف طرح کے پیکجز ہیں نا. تو اس طرح رب تعالیٰ کے ہاں جو پیکج ہیں وہ بندے نے تصور بھی نہیں کیا. ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری. تو آج کا جو ورد ہے، آج کا جو عمل ہے وہ اتنا عظیم الشان، اتنا خوبصورت، اتنا کمال کا. آپ کرتے رہیں اپنی بھلائی کے لیے، اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے. یقین مانیے آپ کی ایک نسل نہیں، اللہ 21 پشتوں میں، 21 نسلوں میں آپ کو یہ رزق عطا فرمائے. اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو اس کام پہ لگا دیجیے، رزق میں ترقی کے لیے، فراوانی کے لیے، بے بہا برکات کے لیے. انمول، نایاب، در نایاب یہ عمل مبارک ہے. اس عمل مبارک کو کرنا کیسے ہے، کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے. میں اپنے پاس جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے خزینہ علم و معرفت، اس خزینہ علم و معرفت سے چن کے موتی آج آپ کے پاس لے کے آیا. یہ چن کے، سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے یہ
लेके आया हूं, लेकिन इससे फैज याब वो होंगे जो तवज्जो से सुने, जिनकी तवज्जो पूरी होगी, और वो भी फैज याब होंगे जो खुद करेंगे और आगे लोगों तक पहुंचाएंगे इसको। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपका किया कबूल नहीं हुआ, कोई कमी रह गई है, आपने किसी और के साथ ये नेकी कर दी, उसको भेज दिया, अब उसने भी ये नेक अमल किया, तो उसकी तरफ से भी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसकी तरफ से भी आपको ये फैज मिलेगा, उसकी तरफ से भी आपको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि आपने उसके साथ भलाई की। मैं अक्सर ये बात किया करता हूं, किसी की बेटी की शादी ना हो, वो किसी गरीब, मिस्कीन, किसी यतीम, किसी नादार, किसी मुस्तहिक बेटी की शादी कर दे, कोई खुद हाफिज़े कुरान नहीं है, किसी मदरसे के अंदर किसी हाफिज़े कुरान बच्चे का खर्चा उठा ले, उसका महाना, उसका सालाना, 3 सालों में एक आम नॉर्मल बच्चा वो मुकम्मल हाफिज़े कुरान बन जाता है। आप 3 साल में उसका खर्चा उठा लें। दीनी दरसगाहों के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानकाह औलिया रज़िया सैफिया पर दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया हसनैनाबाद शरीफ, स्ट्रीट नंबर 16, गुलबर्ग 3, लाहौर कैंट में, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा मौजूद है, और बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तकरीबन 20 ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं, और यहां पर बच्चों को फी सबीलिल्लाह हाफिज़े कुरान और आलिम दीन बनाया जाता है। लेकिन इनके अखराजात तो होते हैं, इन्होंने खाना भी है, पीना भी है, इनके दीगर जरूरियात जिंदगी भी हैं, इनका मेडिकल भी है, पॉकेट मनी भी है, किताबों के अखराजात भी हैं, यूनिफॉर्म के अखराजात भी हैं, सर्दी और गर्मी के कपड़ों के अखराजात भी हैं, दीगर मामलात हैं। तो उनके अखराजात में से एक बच्चे का खर्चा आप अपने जिम्मे लें। अगर किसी और जगह करना चाहते हैं जहां पर भी कोई हाफिज़े कुरान बच्चे और बच्चियां हैं, तो आप किसी एक को हाफिज़े कुरान बना दें, यकीन मानिए हाफिज़े कुरान वो बनेगा, सवाब आपको भी मिलता रहेगा। यहां बच्चे और बच्चियां आलिम दीन बन रहे हैं, तो 8 साल में मुकम्मल दरसे निजामी पढ़ाया जाता है। तो आप 8 साल का खर्चा किसी बच्चे का जिम्मे ले लें। खुद तो आलिम दीन नहीं है, लेकिन किसी को आलिम दीन बनाने में तो अल्लाह तबारक व तआला आपको वो दर्जात अता फरमाए। तो मैं कहा करता हूं कि जो नेमत खुद हासिल नहीं कर पाए, आप किसी और के लिए वो नेमत पसंद कर रहे, जो दुआ आपके हक में कबूल नहीं हो रही वो किसी और के लिए कर रहे। तो ये नेक दुआ, ये कुरान मजीद का अमल, हदीस नबविया का अमल, दुरूद पाक का अमल, कोई भी ऐसा अमल है, इस अमल को आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, आपको अगर फायदा नहीं भी हो रहा, आपकी रूहानी पावर कमजोर है, आपका यकीन कमजोर है, इत्तेकाद कमजोर है, तवक्कल कमजोर है, दीगर मामलात में आपकी कमजोरी है, आप महसूस करते हैं कि मैं जिस मकसद के लिए ये अमल कर रहा हूं, ये अमल मेरा कबूल क्यों नहीं हो रहा, ये वजीफा कामयाब क्यों नहीं हो रहा, तो आप इन वज़ाइफ को, इन अमलों को आगे भेज दिया करें। आपके मोबाइल के अंदर कितने नंबर हैं, उनके अंदर भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें, आप दीगर मैसेंजर पे भेजें, फेसबुक आईडी पे लगाएं। जितने लोग इसको करेंगे, जिसका कबूल हो गया उसकी बरकत से आपका भी काम बन जाएगा। पीर साहब, अल्लाह अकबर। पीर तरीकत साहबजादा हाफिज अल्लामा पीर मोहम्मद अरसलान रजा अल हनफी असैफी मुजद्दिदी साहब हमारे नायब मुनाब हैं, और इस इदारे के माशाअल्लाह मुहतमिम हैं, जहां सैकड़ों बच्चियां और बच्चे इल्म दीन से सैराब हो रहे। तो अल्लाह ताला इनके दस्तो बाजू मजबूत फरमाए। बहुत सारे अखराजात हैं, अभी ये 2,62,000 रुपया बिजली का बिल आया है, 2,62,000 रुपए बिजली का बिल आया है। तो मैंने देखा है कि परेशान हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने परेशानी दूर फरमाई। यकीन बड़ा कामिल है, यकीन कामिल है, और जिन्हां दा यकीन कामिल होवे वो लगदे पार किनारे। यकीन कामिल हो
او رکھ توکل پنچھی اڑ دے تے چلے بن کتاراں روزی دا فکر نہیں کر دے ارے ویکھ اللہ دیاں کاراں تے پانی دیندیاں بوٹیاں تائی او یارو اکثر سوکا آوے آس ربے دی تے رکھ جنگل دے رہن ہمیشہ ساتھ۔ کون ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر درختوں کو پانی لگاتا ہے؟ آپ تو اپنے گھر کے اندر ایک کیاری ہو باقاعدگی کے ساتھ پانی دیتے ہیں، گودی چوکی کرتے ہیں، ارے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر کون ہے جو پانی لگاتا ہے؟ کون ہے جو گودی چوکی کرتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ کی آس پر اللہ سے امید رکھو اور اللہ کے کلام سے امید رکھو، میرے آقا کے فرمان کی امید رکھو۔ تو جو امید ادھر رکھنے والا ہے اس کی خالی جھولی نہیں رہتی، وہ خالی دامن نہیں رہتا۔ دنیا کو نظر آتا ہے خالی ہے، لیکن وہ اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے دیکھنے والے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے۔ اللہ نگاہ چاہیے۔ یہ آج کا عمل اتنا کمال کا ہے، اتنا زبردست ہے۔ جو یہ عمل کرے گا، جو بھی یہ عمل کرے گا، میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے اس کے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ عمل سنیں اور پلے باندھ لیں۔ علامہ محمد سلیم صاحب پلے باندھ لیں، حافظ عبد الرحمن فریدی صاحب، حافظ عبد الرحمن جامی صاحب، پیر طریقت سید محمد اکمل شاہ بخاری رضوی سیفی صاحب، استاذ العاملین حافظ علامہ محمد احسان اللہ رضوی سیفی صاحب، اور دیگر احباب ذی وقار۔ آپ چونکہ ہر ویلوگ سنتے ہیں، ہر درس سنتے ہیں، باقاعدگی سے آتے ہیں، شاذ و نادر کوئی درس میں آپ نہ ہوں، لیکن آج کا یقین جانیے جو موتی ہے نا، بڑا نایاب موتی، عملیات کی دنیا کا بیتاج بادشاہ ہے۔ یہ دولت کا دریا نہیں، دولت کا بادشاہ ہے۔ دولت کا دریا کہہ لیں، دریا ختم ہونے کو نہیں آتا، ندی ختم ہونے کو نہیں آتی، نہر ختم ہونے کو نہیں آتی۔ جو بھی بندہ یہ عمل کرے گا، میری بہن کرے گی، میری بیٹی کرے گی، میرے دوست بزرگ کریں گے، پوری روح زمین پر جہاں کہیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی امت سن رہی ہے، جہاں جہاں پر کوئی عمل کرے گا اس کی تمام پریشانیوں کو میرا مالک دور فرما دے گا۔ اس کے دکھڑے دور ہو جائیں گے، غم دور ہو جائیں گے، رنج دور ہو جائیں گے، فائنینشلی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذہنی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اس کی ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جائے گی، گھر خوشحال ہو جائے گا۔ گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے نچاکیاں فتنہ فساد اکثر رزق کی وجہ سے ہوتا ہے، نعمتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ، لکھ لو میری بات اپنے دل کی تختیوں کے اوپر، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے آج تک کوئی بندہ محروم نہیں رہا، کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی، کوئی میرا دوست بزرگ نوجوان، کوئی اس عمل کی برکتوں سے محروم نہیں رہا، کہیں دست نہیں رہا، خالی ہاتھ نہیں رہا، خالی دامن نہیں رہا۔ اس کو عمل کرنے کی دیر ہے، میرے رب کی نعمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ دریاؤں کا رخ مڑ جاتا ہے، دریاؤں کا رخ مڑ جاتا ہے، دریاؤں کا رخ مڑ جاتا ہے، اور خوشحالیاں آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے دستک کرتی ہیں، اٹھا لو،
اٹھا لو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رشید عطا رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ملک مصر میں ابو سعید خیاط رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ اکیلے رہتے تھے اور ان کا لوگوں کے ساتھ کوئی ملنا جلنا نہیں تھا، یوں سمجھ لے تارک دنیا تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے حضرت ابو سعید خیاط رحمت اللہ علیہ کو حضرت ابن رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بہت کثرت کے ساتھ آتے جاتے دیکھا۔ لوگوں کو حیرانگی ہوئی، متعجب ہوئے، تو ان لوگوں نے آپ سے معلوم کیا کہ حضرت ابو سعید خیاط رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ مجھے آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حکم فرمایا کہ تم ابن رفیق کی مجلس میں جایا کرو۔ ابن رفیق کی مجلس میں، حالانکہ یہ اکیلے رہتے تھے، تنہا پسند تھے، تنہائی پسند تھے، خلوت میں رہتے تھے، تارک دنیا تھے، کسی کے ساتھ کوئی ملنا جلنا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں، پیار نہیں، لین دین نہیں۔ لیکن اچانک سے انہوں نے حضرت ابن رفیق رحمت اللہ علیہ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا جناب حضرت ابو سعید خیاط رحمت اللہ علیہ سے کہ اچانک یہ تبدیلی کیسے؟ آپ تو کہیں آتے جاتے نہیں تھے، تو یہ اچانک سے تبدیلی کیا؟ تو فرمایا مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور حکم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ جاؤ ابن رفیق کی مجلس میں جایا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محفل میں ایسا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سعید خیاط ابن رفیق مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجتا ہے، کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجتا ہے۔ اس درود پاک کے ورد کرنے والے کے رزق میں کشادگیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، فراوانیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ثمرات دنیاوی سے اتنا نوازتا ہے کوئی کمی نہیں رہتی۔ دولت کے دریاؤں کے رخ مڑ جاتے ہیں، رزق میں ترقی، فراوانی، نعمتوں میں برکتیں اور بے بہا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ انمول عمل ہے، اور یہ عمل کیا ہے؟ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ یہ عمل ایسا ہے، درود پاک کا یہ خاص عمل ہے، درود پاک کا یہ خاص عمل ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 296 پر یہ موجود ہے۔ آپ اگر اس کتاب کو منگوانا چاہیں تو آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر رابطہ کر کے اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں۔ اس کا ہدیہ معمولی سا ہے، اس کتاب کے آگے تو اس کا ہدیہ کچھ نہیں ہے، بالکل معمولی سا ہے۔ 1100 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ کتنا؟ یہ جو خط و کتابت کے ذریعے منگوانا چاہتے ہیں پارسل کے ذریعے، وہ پارسل خرچ اپنا بھیجیں گے تو 1100 روپے اس کا ہدیہ ہے، اور یہ کتاب آپ کو گھر بیٹھے مل سکتی ہے۔ آپ ایک ٹائم پہ 1-2 مہمان آ جائیں، برگر کھائیں نا گھر کے اندر، یا چائے شائے پلائیں تو 1100 روپے لگ جاتا ہے۔
یہ کتاب بہترین ساتھی ہے، اور اس کے اندر ایک عمل نہیں، بے پناہ اس کے اندر عمل ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ باوضو لکھا گیا ہے، اس کی کمپوزنگ، اس کی پرنٹنگ، اس کی اشاعت باوضو کی گئی ہے۔ اور الحمدللہ اس کتاب کی افادیت یہ ہے کہ یہ کتاب کوئی الف سے لے کر زیڈ تک پڑھ لے، اے سے زیڈ تک، یعنی شروع سے آخر تک، وہ بندہ عشق رسول سے لبریز اس کا سینہ ہو جائے گا، اور اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جل جائے گی۔ اگر نہ جلے نہ جلے نہ جلے تو میں اس کا مجرم، میں اتنے یقین کے ساتھ، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ بغیر آنسوؤں کے نہیں لکھا گیا، آنسوؤں کی سیاہی لے کر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر آنسو بہے ہیں، اور اس کو شب تنہائی میں اور خلوت میں لکھا ہے اور باوضو لکھا ہے۔ تو یہ کتاب آپ 100 منگوانا چاہیں، 1000 منگوانا چاہیں، اس کو بانٹیں، لوگوں میں تحفے دیں، لوگوں میں اصال ثواب کی نیت سے بانٹیں، تحفہ تحائف کی نیت سے بانٹیں۔ جہاں دنیا کی دنیاوی چیز دینی ہے، وہاں کتاب کا تحفہ دیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے تحفہ کتاب کسی کو دی، اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ 450 صفحات پر اس کے اوپر کتنے درود پاک، کوئی جتنے درود پاک کوئی پڑھے گا اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا، اس کو بھی ملے گا، اور اس کا ثواب بغیر کم کیے آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 رحمت رب کی نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ جو درود پاک میں بتانے لگا ہوں، یہ درود پاک ممکن ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، یہ آپ نے درود پاک آج تک نہ پڑھا۔ خزینہ علم و معرفت سے، خزینہ علم و حکمت سے یہ موتی آج کا میں چن کے لایا، بہت اسپیشلی اپنے محبین کے لیے، اپنے مخلصین کے لیے، اپنے مریدین کے لیے، اپنے سالکین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، پوری دنیا میں امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے یہ علم و معرفت کا موتی یہ ایسا ہے، اس کا ورد کرنا آپ شروع کر دیں، رزق کی بہاریں میرا اللہ آپ کو ایسے دکھائے گا، آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الزیتون و جمیع الثمار۔ یہ درود پاک ہے، ایک سطر ہے، ایک سطر ہے۔ پھر سنیں اور دیکھیں کہ ٹائم کتنا لگا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الزیتون و جمیع الثمار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الزیتون و جمیع الثمار۔ یہ اتنا سا درود پاک، ایک سطر۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ اے اللہ عز و جل، درود بھیج ہمارے آقا و مولا، ہمارے سردار، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ تو درود بھیج پیارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر، کتنا؟ جتنے زیتون کے پتے ہیں، کائنات میں جتنے زیتون کے درختوں کے پتے ہیں اور جتنے زیتون کے پھل ہیں اور ان کی جتنی تعداد ہے، اس تعداد کے مطابق ان پر درود ہے۔ حضرت علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے حضرت ابن رفیق علیہ رحمہ، جو یہ درود پاک کثرت سے پڑھتے تھے تو رب تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی انتہا فرمائی۔ آج بھی کوئی بھی مسلمان، کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے دوست، میرے بزرگ، میری بیٹیاں، جو بھی یہ عمل کرنا چاہیں،
آپ سکرین پر درود پاک کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. سکرین پر آ رہا ہے درود پاک، آپ اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں. کم از کم فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اور عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح. یہ پہلا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، بغیر گنتی کے پڑھیں. اور تیسرا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھیں. 41 یوم تک آپ اس کو کریں، پہلے دن سے فیض ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، منظور ہی منظور ہے. بارگاہ سمدیت میں ڈائریکٹ شرف قبولیت پانے والا ہے. بس دل میں محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، دل میں گھٹن نہ پڑے، تنگی نہ پڑے، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الزیتون و جمیع الثمار. اے اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود بھیج، جتنے زیتون کے پتے ہیں، جتنے زیتون کے پھل ہیں، جتنی زیتون کے پھلوں کی اور پتوں کی تعداد. اللہ اکبر. لب پہ مدام صلی علی کی صدا رہے، دل میں ہمیشہ یاد شہ انبیاء رہے، دل میں ہمیشہ یاد شہ انبیاء رہے. ان پر کبھی درود ہو، ان پر کبھی سلام، قائم صدا حبیب سے یہ سلسلہ رہے، قائم صدا حبیب سے یہ سلسلہ رہے. بخشا ہے ان کی یاد نے سوزے گداز عشق، اس کیف جاں فروز سے دل آشنا رہے. اور بڑا میرا وجدان ہے، میرا ذوق ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بات ہو، آئے آئے سبحان اللہ، سرور انبیاء کی بات ہو، شب اسرا کے دلہا کی بات ہو، محبوب کون و مکان کی بات ہو، وارث کون و مکان کی بات ہو، پیغمبر حبیب پیغمبر دو جہاں کی بات ہو، سید مرسلان کی بات ہو، تو پھر کیوں نہ کہیں ہر لحظہ ان کا ذکر ہو، ہر لمحہ ان کی یاد، ہر سانس میری ذات کا محو ثنا رہے. لاب دہن ہاتھوں پہ لینا اور چہروں پہ مل لینا، غلامی اس کو کہتے ہیں، عقیدت نام ہے اس کا. جو ہو جائے فدا ان پر فرشتے غسل دے، یہی ہے عشق دل والو، شہادت نام ہے اس کا. حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، ہائے ہائے، نوریوں نے غسل دیا. عمر منبر پر ہے لیکن سنا دی بات لشکر کو، خطیبو غور فرماؤ، خطابت نام اس کا ہے. خطیبو غور فرماؤ، خطابت نام ہے اس کا. شب ہجرت اکیلے ہیں
علی آقا کے بستر پر، یہی تو جان ساری ہے، شجاعت نام ہے اس کا، ہائے ہائے یہی ہے جان ساری، شجاعت نام ہے اس کا۔ اور بڑے خوبصورت بات، رخ محبوب نظروں سے جو اوجل ہو تو مر جائے، میرے سامنے بہترین سنا خان بیٹھے ہیں، الشاہ پیرزادہ محمد حسنین رضا صاحب، جن کی آواز شرق و غرب شمال و جنوب میں گونجتی ہے، آج وہ بھی اس مجلس میں ماشاءاللہ رونق افروز ہے۔ میں یہ شعر سنا کر ان سے داد نہیں لینا چاہتا، دعا لینا چاہتا۔ روح محبوب نظروں سے جو اوجل ہو تو مر جائے، اسے دیدار کہتے ہیں، زیارت زیارت ہے نام اس کا، اسے دیدار کہتے ہیں، زیارت نام ہے اس کا، تا بندہ میرے دل میں رہے عشق مصطفیٰ، روشن تمام عمر چراغ وفا رہے۔ اور بڑی آخری بات کر رہا ہوں، بلکہ آخری بات نہیں، اس گفتگو کی اور اس مجلس کی اور آج کے درس کی آخری بات کرتے ہیں۔ سر عرش اولا آقا نہیں بھولے غلاموں کو، یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں، چاہے میرے ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، سامعین ہیں، اور جتنے بھی ہمارے محبین و مخلصین ہیں، اپنے آقا و مولا کی شان پر جھوم جائیے اور قربان جائیے کہ وہ محبوب دو جہاں سر عرش اولا بھی اپنے غلاموں کو نہیں بھولے۔ غار ہرا ہو تو وہاں نہیں بھولے، غار سور ہو تو وہاں نہیں بھولے، پیدا ہوئے تب نہیں بھولے، اللہ پیدا ہوئے تب بھی نہیں بھولے، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر غار میں، پھر عرش اولا پر، وہاں بھی معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ اسی نام پر تو ہم کہتے ہیں نا، دنیا نو مار دے لوکاں نو مار دیندی سجنا دی بے وفائی، آقا سانو تے ماریا ہے تہاڈیاں وفاداری۔ آپ نے اتنی لجپالی فرمائی، آقا اسی لجپالی پہ نہ ہم مر جائیں، قربان جائیں آپ کی لجپالی پہ۔ سر عرش اولا کا نہیں بھولے غلاموں کو، یہی الفت یہی شفقت ہے، رحمت نام ہے اس کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھئی درود پاک جو ہے نا، درود پاک کی برکات سے، ایک ساتھی نے کہا میں نے اس درود پاک کی برکت سے، کتاب سے میں نے درود پاک پڑھا اور اس کی برکت سے مجھے اللہ نے گھر دیا، گھر ملا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں، یا تو وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد نیا گھر ڈھونڈنے اور بدلنے پر مجبور ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، سڑکوں پہ سوتے ہیں، پارکوں میں سوتے ہیں، دکان کے تھڑوں پہ سوتے ہیں، دکانوں کے مارکیٹوں کے برآمدوں میں جا کر دیکھیں، لاہور میں ایسا آپ کو ہر جگہ اکثریت کے ساتھ نظر آئے۔ کہتے ہیں میں بھکاریوں کی طرح تھا، بھکاریوں کی طرح میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے گھر دیا، گھر عطا فرمایا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی گھر میں ساری فیملی رہنے پر مجبور ہے۔ مناسب شرعی فیصلے رکھنا بھی، شرعی فاصلے رکھنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گھر میں بچوں کا شور ہے، بے سکونی ہے، عرصہ دراز سے اپنا گھر خریدنے یا بنانے کی خواہش
رکھتے ہیں لیکن لے نہیں پاتے۔ درود پاک کی فضائل و مشاہدات کی اس کتاب کو پڑھا اور اس کے صفحہ نمبر 296 پر 296 پر یہ درود پاک پڑھا، اور اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے، اس کی کثرت سے، اس کے انوار و تجلیات سے اللہ نے اپنا گھر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ وظیفہ کریں آپ بھی، اور کروڑوں اربوں رحمتوں، انوار و تجلیات سے، برکات سے مالا مال ہو جائیں اور اپنے گھر والے بن جائیں، گاڑی اللہ عطا فرما دے، گھر اللہ عطا فرما دے۔ کیا آپ کے لیے مشکل؟ آپ یہ درود پاک پڑھیں، کوئی مشکل کام ہے؟ خدا کے لیے اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ یہ ورد کرو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اپنے دوستوں عزیزوں تک اس کو بھیجیں، اپنے رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو بھیجیں، فارورڈ کریں لوگوں کو۔ لوگ غلط وظیفوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے غلط وظیفے چھوٹ جائیں اور صحیح وظیفے کریں، صحیح عمل کریں، مستند عمل کریں۔ مستند جعلی ڈگری قبول نہیں ہوتی، قبول ہو بھی جائے تو فرق نکل آتا ہے۔ اصل ہوتا ہے، نقل ہوتا ہے، اور عظیم ترین عمل اور یہ وظیفہ ہے، یہ حکم قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کی ذات پر درود پاک کا اور سلام کا تحفہ دے۔ درود و سلام خوب بھیجو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تسی بھی بھیجو۔ ایک درویش تھا، اللہ اکبر، بابا جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا، تو خود آگاہ راز ہے، تو خود آگاہ راز ہے۔ ایک بار قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مصور پاکستان، قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ، ایک درویش آپ کے پاس آیا۔ آپ نے حسب عادت، آپ کی عادت ہر ایک کو کہتے تھے دعا کرو۔ کیسے عظیم لوگ تھے جو دعائیں لیتے تھے۔ دعا کی درخواست کی، پوچھا دولت چاہتے ہو؟ درویش نے پوچھا دولت چاہتے ہو؟ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں درویش ہوں، دولت کی ہوس میں۔ آج کچھ لوگ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی ذات پر بھی آوازیں کستے ہیں، مصور پاکستان کی۔ میں نام نہیں لوں گا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کے پردے میں آپ سمجھ رہے ہیں، اس بات کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ علامہ فرماتے ہیں مجھے دولت کی ہوس نہیں، میں تو خود ایک درویش ہوں۔ جواب دیا اللہ اکبر، عزت مانگتے ہو؟ علامہ نے پھر کہا نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں نہیں۔ اس اللہ کے بندے نے، درویش نے پھر پوچھا علامہ صاحب بتائیے، کوئی منصب چاہتے ہیں؟ کوئی منصب چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، کوئی عزت جا چاہتے ہیں؟ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے عزت بھی بہت عطا فرما رکھی ہے، شکر ہے باری تعالیٰ کا۔ اور یاد رکھیں یہ فرمان قرآن ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے پر شکر کرتا ہے، رب تعالیٰ اس میں اور برکتیں فرما دیتا ہے۔ اور آج تو پیر محمد ارسلان رضا صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ مصور پاکستان، شاعر مشرق، جس کی دھوم پوری دنیا میں ہے، اور آج تک کوئی اس کو کراس کر کے آگے جانے والا تو دور کی بات ہے، اس کا عشر اشیر بھی پیدا نہیں ہوا۔ جس طرح اس نے امت کو بیدار کیا، اور الحمدللہ نوجوانوں میں ایک نئی روح کی بیداری کی،
لیکن بد نصیب پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی. وہ کہندے نے علامہ اقبال بھی ایویں سی. کوئی اچھا بول بولتے تو ہم کہتے تمہارے منہ میں گھی شکر. اب تو ہم یہی کہہ سکتے تمہارے منہ میں آگ. جو شاعر مشرق، مصور پاکستان، قلندر لاہوری، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم انسانوں کو، جو حضور سیدی داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر ایمان سے مشرف کر دیا، جن کی ڈیوٹی مدینہ منورہ شریف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی، جائیے ہندوستان کے خطے میں اور میرے دین کی خدمت کریں. اور دوسری ہستی ہندوستان میں حدیث علوم حدیث کی خدمت کے لیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام. اور ایک یہ عطائے رسول حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جن کی یہ بات پوری کائنات میں گونجتی ہے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ. اور ادھر بارگاہ امام علی مقام میں یہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد بارگاہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ میں ان الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہا. اس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امت کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں غلط باتیں، غلط وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دور حاضر میں. دعا کریں اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ کرے، صرف ویو لینے کے لیے کہ ہمیں ویو زیادہ ملیں گے، ہماری بات زیادہ بنے گی. اور اگر ان کے کہنے کے مطلب کو سمجھ لیا جائے تو ساری امت نہ حق ہے اور صرف یہ فرد واحد حق پر ہے. ایسا فتنہ. اللہ اکبر. میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بات کی تھی، چام چڑی کہتی ہے کہ میں نو سورج دی شکل ہے چنگی نہیں لگتی، میں اس واسطے باہر نہیں آتی. یہ نہیں کہندی کہ میں ویکھ ہی نہیں سکتی تے سامنے میری آنکھ کھل ہی نہیں سکتی. اور بھائی بڑوں کی تو اور بات ہے، یہاں تو کچھ چھوٹا بھی چلا جائے تو اس کا سامنا نہیں ہو پاتا. اور پھر بہانے میں آتا نہیں کوئی بڑے کو بھیجو، بھائی تو اس کو تو پہلے نبٹ لینا. کیوں جی؟ وہ پہلے ادھر کو نبٹ لینا، ہرا بھی اس کو، اور کیا کرے گا؟ ہرا بھی اس کو، پھر کہنا لو جی تمہارا آیا تھا میں نے ہرا دیا. جب چیلنج سارے لوگوں کو کرتے ہو تو پھر یا تو ایک بندے کو چیلنج کرو نا کہ میرا فلاں بندے کو چیلنج نامینیٹ کرو، نامزد کرو. تو جب سارے لوگوں کو کرتے ہو تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے سپاہی. آقا علیہ السلام کی امت کا کوئی بھی فرد، اور یہاں تو ایک فرد ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اللہ اللہ. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نیچے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، ایسے نام لیا کرو جب بھی لیا پورے اعزاز کے ساتھ. جو حلالی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کا ذکر ہے چلاوا نہیں کرتے. پنجابی جی کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑتے. کیا پدی تے کیا پدی دا شوربا. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ
پر یہاں تو بھائی تاندنی تانی بگڑی ہوئی ہے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی عزت وہ کیا کریں جو داتا علی حجویری کی عزت نہیں کر سکتے رحمت اللہ. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہوتے کہیں سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم. واہ واہ کیا کہنے. مرکدے و پیر سنجرے راہ رم. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں حضرت پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی صاحب پر. بڑی گہری بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں بڑی گہری کرتے ہیں، اور ہم جیسوں کو بھی یہ جناب ان کی محبتیں مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں. اگرچہ وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا، سارا دن مصروفیات میں ہوتا ہے، رات بھی دن بھی مصروفیات میں، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت علیل ہو تو تب بھی جس طرح کے بھی حالات ہوں، سازگار ہوں ناساز ہوں، پھر بھی یہ ہماری باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مشن ہے، یہ ایک مشن پر کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کا مشن ہے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. اس نوجوانی کے عالم میں مجھے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے مرشد حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے. آپ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں در جوانی توبہ کر دن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کر دن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم دیش بند پرہیزگار. یہ جو مشن انہوں نے اٹھایا ہے کر بھلا ہو بھلا، کمال ہے. جوانی کے اندر اور شوق ہوتے ہیں، اور انہوں نے نوجوانوں کی ایک پوری ٹیم کو ساتھ ملا کر ماشاءاللہ ایسے اکٹھی کی ایک تنظیم بنائی، ایک جماعت اور ایک ایسا دستہ بنایا عشاقان رسول کا کہ آؤ ہم اس کام کو کریں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. آئیے پھر آپ کو لے چلوں قلندر لاہوری کی بارگاہ. بابا جان عزت اللہ نے بڑی عطا فرمائی ہے، بڑی شان ہے، بڑا منصب ہے، شکر الحمدللہ. تو پوچھا تو کیا خدا سے ملنا چاہتے ہو؟ پھر درویشوں کے سوال بھی سنیے اور جواب بھی سنیے. درویش وہ بھی ہیں، درویش یہ بھی ہیں. قلندر لاہوری بھی درویش ہیں، وہ بھی درویش ہیں. تو وہ بابا جی کہتے ہیں درویش اللہ سے ملنا چاہتے ہو؟ قلندر لاہوری علیہ رحمت جواب دیتے ہیں سائیں جی کیا کہہ رہے ہو؟ میں بندہ وہ خدا، بندہ خدا سے کیوں کر مل سکتا ہے؟ بندہ خدا سے کیوں کر مل سکتا ہے؟ کیسے مل سکتا ہے؟ میں بندہ ہو کر خدا سے کیسے مل سکتا ہوں؟ ہائے ہائے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. گونڈے کے تاجدار نے بھی بڑی خوبصورت بات کی اس پر، علامہ سلیم صاحب. دسے صورت را بے صورت دا، اس بے صورت تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے صورت والے کے پاس جانا پڑے گا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بابا جی میں قطرہ دریا میں، کیسے؟ وہ دریا سمندر باہر بے کرا، یہ بھی ایک مثال ہے. اللہ کو تو سمندر سے بھی تمثیل نہیں دی جا سکتی. اللہ اکبر. قطرہ دریا میں مل جائے تو قطرہ نہیں رہتا، نابود ہو جاتا
ہے، میں قطرے کی حیثیت میں رہ کر دریا بننا چاہتا ہوں، حیثیت میری قطرے کی رہے، دریا میں مل جاؤں بس۔ ایک قطرہ ہے، ایک گلاس پانی کا ہے، یہ گلاس اس کی حیثیت ہے کہ یہ گلاس ایک پاؤ پانی ہے، اس کو دریا میں ڈال دے، اب یہ گلاس کا وجود ختم ہو گیا، یہ دریا بن گیا۔ اللہ اکبر، لوہے کے ٹکڑے کو آگ کی بھٹی میں ڈالیں، لال سرخ ہو جائے گا۔ لوہے کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ لوہے کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ اب وہ لوہے کے ٹکڑا، لوہے کی چھری، لوہے کا چاقو، لوہے کی تلوار، لوہے کا خنجر، اس کو آگ سے جب لال سرخ ہوگی باہر نکال لیں اور اس کو خشک تنکوں میں، خشک لکڑیوں میں رکھے، ایمان سے بتائیے آگ لگے گی یا کاٹے گا؟ لویا اگ نال لگ کے اگ ہووے، پھر کیوں نہ بندے وچ رب ہووے۔ لوہا آگ میں ڈال دیا جائے، اس کا فنکشن چینج ہو جاتا ہے، وہ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ لوہا تو کالا ہوتا ہے، لیکن آگ میں گیا تو صورت ہی بدل گئی۔ تینوں سمجھ نہیں آئی؟ کم اکلا تو باہر ٹولدا رہیا، عقل دی کشتی اتے چڑھ کے ہر دم ڈولدا رہیا، تیری جیب وچ لال سی چلیا، کر غیر تے بولدا رہیا، ناصر جد علی میں جنگل چھانے میرے اندر ہی بولدا رہیا۔ تو بھائی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی طرف پھر پلٹتے، بارگاہ قلندر لاہوری، اور ان کے مرشد کا تعارف تو آپ کو کروا دیا، علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک کسی بابے دا غلام نہیں بنیا، میں نے سمجھ نہیں آئی مولوی ہوندا کی۔ یک زمانہ صحبت باول، یہ پوچھو نا ان کو جن کو سمجھ آئی ہے۔ تو چاند چڑی میں تو سمجھ نہیں آئی، آپ کی ضد تے قائم ہے، اور نہیں میں نے شکل نہیں صحیح لگتی، اے نہیں کہندی بھی میں نظر کچھ نہیں آتا، میں انی ہو جانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت احسان اللہ مبارک میں عرض کر رہا تھا، قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قطرے کی حیثیت میں رہ کر دریا بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس درویش پر خاص کیفیت طاری ہوئی، وجد میں آیا، کیفیت طاری ہوئی۔ وہ بابا جی بولے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا، تو خود آگاہ راز ہے، تجھے کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے۔ کہاں سے سیکھی ہے اقبال تو نے یہ درویش، کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے سیکھی ہے اقبال تو نے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اللہ اکبر۔ اے عشق ادھر آ، جامی صاحب اے عشق ادھر آ، تجھے عشق سکھا دوں، اے عشق ادھر آ، تجھے عشق سکھا دوں، دربار من میں بیٹھ کر تجھے بیعت کرا دوں، دربار من میں بیٹھ تجھے بیعت کرا دوں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، کیا بات کہی، کیا بات کہی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدل جائے، آپ چاہتے ہیں ہم خوشحال ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں میرے یہ کام ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں میری اولاد کے معاملات سمر جائیں، آپ چاہتے ہیں میری زندگی کی کایا پلٹ جائے، آپ چاہتے ہیں میری زندگی کو رنگ لگ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں بچے کو بچوں کے بچیوں کے رشتوں کے لین دین میں معاملات میں آسانیاں اللہ فرما دے، آپ چاہتے ہیں میری بے رنگ زندگی رونق والی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ اداس زندگی میں بہار آ جائے،
تو پھر آج سے ہی اس عمل کو کرنا شروع کر دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الزیتون و جمیع الثمار. اے اللہ درود بھیج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر. جتنے زیتون کے پتے ہیں، جتنے زیتون کے پھل ہیں اور جتنی ان کی تعداد ہے اس تعداد کے مطابق. اور اے اللہ جیسے محبوب پر رحمتیں بھیج رہا ہے نا، محبوب کے صدقے سے ہم پر بھی کرم فرما دے. بس ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد، ایک عشاء کی نماز کے بعد، یہ پہلا طریقہ بتایا ہے. دوسرا طریقہ بتایا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح. تیسرا طریقہ بتایا ہے کہ کھلا پڑھو. کھلا پڑھو، مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے. باوضو ہو کر، مکان کی اور زمان کی قید نہیں ہے، مکان کی اور زمان کی قید نہیں ہے. زمان کسی ایک وقت میں بیٹھ کے روزانہ پڑھنا، کوئی قید نہیں ہے. ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، ایک ہی وقت میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کوئی قید نہیں ہے. آپ یہ عمل چلتے پھرتے بھی تسبیح کے دانوں کے اوپر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الزیتون و جمیع الثمار. ایک تسبیح کا دانہ پھینک. پھر دوسرے دانے پر اسی طرح آپ نے تسبیح کے دانوں کے اوپر 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ. چلتے پھرتے بھی خشوع و خضوع ہوتا ہے. آپ ادھر ادھر کی توجہ ختم کر دیں، دنیاوی علیشوں کی دھیانداری ختم کر دیں. بس گنبد خضرا کا تصور کر. میں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حاضر ہوں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں. بس تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول. اس عمل کی سب کو اجازت ہے. جس جس کو یہ عمل پسند آئے وہ اس کو اپنے رشتہ داروں تک، اپنے احباب تک ضرور فارورڈ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کرواتے رہیں. ہر ایک کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کروایا جائے، کیونکہ ہماری آنے والی تمام علمی اور روحانی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہی. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا. یار زندہ صحبت باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.